السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ساتھیوں، گزشتہ 2 جمعوں سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی تذکرہ اخلاق کریمانہ کے عنوان سے۔ اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اخلاق کریمانہ ہیں انہی کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بات یہاں پہنچی تھی کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اپنے بیٹوں سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے تھے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا یقصر عن الحق ولا یجاوزہ الی غیرہ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاج میں یہ بات شامل تھی کہ حق کی بجا آوری میں کوتاہی نہیں کرتے تھے اور ادھر ادھر حق کو چھوڑ کر نہیں جاتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن اور یہ دین سب سے بڑا حق ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یہ ان کے رب کی طرف سے سب سے بڑا حق ہے، اور اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق دونوں کی بجا آوری میں کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ اللہ کا حق بھی ادا کرتے تھے اور مخلوق کا حق بھی ادا کرتے تھے، اور اپنی امت کو بھی اس کا درس دیا۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تہجد گزار تھے، نوافل پڑھتے تھے، بہت عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کی اہلیہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے میاں بڑے تہجد گزار ہیں، نوافل بڑے پڑھتے ہیں، ہاں جی، وظائف ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہتے ہیں، لیکن میرا حق ادا نہیں کرتے، میرا حق ادا کرنے میں کوتاہی اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابی کو اپنے گھر بلایا اور رات اپنے ہاں قیام کرنے کا حکم دیا۔ رات کو آرام فرمایا، تھوڑی دیر بعد اٹھے نفل ادا کرنے کے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اٹھے ہیں تو فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا جی نفل ادا کرنے لگا ہوں۔ کہا سو جاؤ۔ دوبارہ سو گئے۔ تھوڑی دیر جیسے کیسے بیچاروں نے گزاری، پھر اٹھے، تھوڑی کھڑک ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھائی کیا کر رہے ہو؟ جی نفل ادا کرنے لگا ہوں۔ کہا سو جاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر ہوا، سو گئے۔ رات کا جب آخری پہر آیا
आके करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ुद उठे, वज़ू फरमाया, उन्हें भी उठाया, नवाफ़िल अदा किए। नवाफ़िल अदा करने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और उसे सिखाया। ये है असल बात। क्या सिखाया? फरमाया, देखो, इन्ना अलैका हक़्क़ुन, तुम्हारी जान का भी तुम्हारे ऊपर कुछ हक़ है कि सारा दिन काम काज करने के बाद रात को इस जिस्म को सुकून आराम देना, ये इस जिस्म का तुम्हारे ऊपर हक़ है। सारी रात सोने के बाद आखिरी पैर उठ के वो अल्लाह की इबादत करनी है। तो फरमाया, इन्ना अलैका हक़्क़ुन, तेरी जान का भी तुझ पर हक़ है। वली ज़ौजिका अलैका हक़्क़ुन, ये जो तू शादी करके बीवी लाया है इसके भी तेरे ऊपर हुकूक हैं। रात का कुछ हिस्सा इसके साथ भी गुजारना है, ये तेरे ऊपर इसका हक़ है। फरमाया, वली जारिका अलैका हक़्क़ुन, तेरा जो साथ पड़ोसी है इसका भी तेरे ऊपर कुछ हक़ है, इसका भी तेरे ऊपर हक़ है। ऐसा नहीं है कि शादी ब्याह का मौका है और तूने और लगाई हुई है, हाँ जी, लोगों ने ये ड्रम और ये क्या चीज़ें महफिलें सजाई हुई हैं और पड़ोसी बेचारा सो नहीं पा रहा, बीमार बेचारा आराम नहीं कर पा रहा, हाँ जी, गलियां बंद कर दी हैं, रोडें बंद कर दी हैं, हाँ जी, ऐसे मोहल्ले के अंदर पता चल रहा है पता नहीं क्या यहाँ मुसीबत खड़ी हो गई है। फरमाया कि तेरे पड़ोसी का भी तेरे ऊपर हक़ है, वो तेरी वजह से परेशान ना हो, तेरी वजह से उसकी नींद ना ख़राब हो, तेरी वजह से उसके घर के आगे गंद ना जाए, तेरी वजह से उसका रास्ता ना रुके, तेरी वजह से उसे परेशानी ना हो। और आगे फरमाया, उसूल बयान कर दिया आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। काश हम ज़ुबान के बजाय दिल से ईमान लाकर फिर माने अपने आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। फिर आपने उसूल बयान फरमा दिया क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए। वो क्या उसूल? फरमाया, देखो, अअती कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, हर हकदार को उसका हक देते हुए ज़िंदगी गुजारो। हर हकदार को उसका हक देते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारो। जो अल्लाह के हुकूक हैं वो पूरे करो और जो मखलूक के हुकूक हैं उनको भी पूरा करो। दाएं बाएं, आगे पीछे, मातहत, ऊपर जो रिश्ते हैं, जो ताल्लुक़दारियाँ हैं, उनके भी हुकूक पूरे करना तुम्हारे ज़िम्मे हैं। बनु सलमा कबीले का एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। बड़ी तवज्जो तलब बात है। बनु सलमा का एक आदमी आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, मैं ज़िंदगी में उनका हक़ पूरे तौर पर अदा ना कर सका, कमी कोताही रह गई है। अब उनके चले जाने के बाद भी मैं उनके हुकूक अदा कर सकता हूँ? कोई ऐसा तरीका है कि जो कमी बेशी रह गई मैं उसको पूरा कर सकूँ इस दुनिया के अंदर, ताकि कल क़यामत के दिन मेरी पकड़ ना हो, बच जाऊँ? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, बिल्कुल पूरे कर सकते हो। अगर 5 काम तुम अपने वालिदैन के दुनिया से चले जाने के बाद करोगे तो तुम उनका हक़ अदा कर सकोगे। और साथ ये भी फरमाया कि बाज़ दफ़ा नाफरमान औलाद इस हक़ की अदायगी के नतीजे में कल क़यामत के दिन फर्मा बरदारों में उठाई जाएगी। इंसान ने दुनिया के अंदर कुछ वालिद से भी कोताही, ज़ाहिर बशरी तकादे हो जाती है, औलाद बिगड़ जाती है, वो नहीं सामना होता, फिर वो ज़िद जो दिल के अंदर बैठ जाती है वो बाद दफ़ा नहीं आदमी निकाल पाता। तो फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुर्बान जाएँ आपकी ज़ात आलिया पर, कि 5 काम अगर तुम करोगे तो हुकूक जो रह गए हैं उनका कुछ ना कुछ उनकी अदायगी हो जाएगी। और बाज़ दफ़ा नाफरमानी की
کے باوجود اگر یہ 5 کام کر جاؤ گے تو قیامت کے دن فرما برداروں میں سے اٹھائے جاؤ گے۔ فرمایا نمبر 1 الصلاۃ علیہا، ان کے مر جانے کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کرنا، ان کی نماز جنازہ یہ ادا کرنا ہے نمبر 1۔ نمبر 2 الاستغفار لہما، الاستغفار لہما، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا، ان کے ایصال ثواب کے لیے، ہاں جی، ان کے لیے دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہر نماز میں آخر کے اندر تشہد کے درود کے بعد، نماز کے بعد، نوافل میں، سنن میں، ہاں جی، یہ کہتے رہنا اے اللہ ان دونوں پر بھی رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، مجھے جوان کیا، میری تربیت کی، مجھے پڑھایا، مجھے 2 پیروں پہ کھڑا ہونے کی قوت بخشی، اے اللہ ان پر رحم کرنا۔ اسی طرح دعا استغفار کرتے رہنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا۔ اور فرمایا انفاذ عہدہما، انفاذ عہدہما، وہ اپنی زندگی میں جو وعدے کر کے گئے تھے ان وعدوں کو پورا کرنا۔ کسی سے کوئی وعدہ کیا ہوگا آپ کو میں فلاں چیز دوں گا، یا فلاں جگہ میں خرچ کروں گا، یا فلاں کام کروں گا، جو زندگی میں وہ وعدے کر کے گئے تھے کسی کے ساتھ، ان وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، ان کو پورا کرنا۔ نمبر 4 وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، لا توصل الا بہما، فرمایا وہ خونی رشتے جو والدین کی وجہ سے وجود میں آئے، والدین کے چلے جانے کے بعد ان کو قائم رکھنا، ان کو قائم رکھو، ہاں جی، جو والدین کے والد کی طرف سے تایا، چچا، پھپھو، ہاں جی، دادا، دادی، ماں کی طرف سے ماموں، خالہ، نانی، نانا، یہ جو رشتے ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کو قائم رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ہاں جی، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ جو محبت اور پیار سے پیش آؤ گے گویا اپنے والدین کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آؤ گے، ان رشتوں کا دھیان رکھنا۔ فرمایا اکرام صدیقہما، اپنے والدین کے دوستوں کا ادب و احترام ایسا ہی کرنا جیسے والدین کا کیا کرتے تھے، ان کا ادب و احترام کرنا، ان کا لحاظ رکھنا، والد کے جو بزرگ دوست ہوں گے ان کا ادب کرنا، ان کو سلام، کبھی ان کو کوئی تحفہ دے دیا، کوئی چیز ان کے ہاں بھیج دی، اور اگر فطرے کا ڈر نہ ہو تو والدہ کی سہیلیوں کے ہاں بھی سلام پیش کر دیا، کوئی تحفہ پیش کر دیا، کوئی چیز ان کی خیر خواہی کے لیے کوئی خبر گیری کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے ہاں کچھ نہ کچھ ہدایہ بیچتے رہتے تھے وقتاً فوقتاً۔ فرمایا یہ 5 کام کرو گے تو گویا تم نافرمان ہونے کے باوجود اللہ کے ہاں فرما بردار لکھے جاؤ گے۔ اب ان 5 چیزوں میں ختم کا ذکر کہیں نہیں ہے بھائی، یہ ہم نے اپنے پاس سے بنایا ہوا ہے، کرائے پہ لے کے آ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے بڑی بڑی پجیروں پہ آ کے صدقہ کھانے والوں کو، یہ نہیں ہے کہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ خود گھر والے پڑھیں، خود گھر والے کھانا جس کو مرضی کھلائے، ایسے عجیب ٹرینڈ ہم نے بنائے ہوئے ہیں اپنے پاس سے، کلمہ نبی کا پڑھا ہے جی، اور اس قدر عجیب یہ کھانے والوں نے لوگوں کو ورغلا کے اور سکھا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ ایک جگہ ایسی بات ہو رہی تھی، میں کہا جی آپ گھر والے خود کیوں نہیں پڑھتے؟ خود پڑھیں نا، آپ کا وارث فوت ہوا ہے، ہمیں لا کر پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اپنی جگہ ٹھیک ہے، دعا کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، آپ پڑھیں، آپ کا باپ ماں سارا فوت ہوا ہے۔ وہ ایک لڑکا تھا، کہتا تھا جی اصحاب صفہ والے نہیں پڑھتے تھے؟ بھائی اصحاب صفہ والے کوئی لوگوں کے لیے ختم پڑھتے تھے؟ وہ لوگوں کے گھر جا کر پڑھتے تھے۔ ایسے ان
پیٹوں مولویوں نے اور ان کھانے والوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے کہ کہاں صحابہ کرام پر بازی. وہ صحابہ صحابہ نہیں پڑھتے تھے وہاں بیٹھ کر قرآن پاک؟ وہ مدرسوں میں تو پڑھتے ہیں، وہ اپنے سبق یاد کرتے تھے، وہ تعلیم حاصل کرتے تھے، وہ لوگوں کے ختم تو نہیں پڑھتے تھے، ان کے لیے دیگیں پک کر تو نہیں جاتی تھیں. یہ ہے 5 کام، ان میں ختم کہیں نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے باتیں کر رہی تھیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں وہ اس عورت کی بات پڑی تو آپ ہل گئے. پوچھا عائشہ کون ہے؟ تو فرمایا جی فلاں عورت. آپ نے فرمایا کہ اس کی آواز سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملتی جلتی ہے، بڑی محبت تھی آپ کو. تو فرمایا اس کی آواز سے ملتی جلتی آواز ہے. تو یہ مقصد کہ آپ اپنے والدین کے دوستوں کا بھی لحاظ رکھیں گے تو کچھ نہ کچھ کمی جو رہ گئی تھی وہ اللہ کے ہاں پوری ہوگی. اسی طرح تو کیا فرمایا، حق بات سے ادھر ادھر نہیں جاتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حق کے اندر کوتاہی نہیں کیا کرتے تھے. اور حق کیا ہے؟ جو دین اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یہ حق ہے. اس لیے اپنا حق چھوڑ کر، اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے دین کو چھوڑ کر غیروں کی خوشنودی کے لیے ان کی تہذیبوں کو اپنانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ان کی تہذیبوں کو اپناتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود. حالانکہ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما دیا ہم تو شے کوئی نہیں ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. خبردار، تم اپنی شکلیں، اپنی صورتیں، اپنے بازار، اپنا کلچر، اپنا تمدن اور اپنی معاشرت بے شک یہود و نصارہ کی طرح کر لو، لیکن یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کے پیروکار نہیں بنو گے. ہاں جی، بے شک بال یہودیوں کی طرح کٹاؤ، اپنی داڑیاں عیسائیوں کی طرح، سکھوں کی طرح اور یہودیوں کی طرح رکھو، اپنا رہن سہن، اپنی شادیاں، اپنی موت مرگ، یہ ساری چیزیں تم یہودیوں کو اور عیسائیوں اور ہندوؤں کی طرح کرو. یہ تمہارے ان عمل سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کے پیروکار نہ بن جاؤ، تب تک یہ خوش نہیں ہوں گے. کدھر جا رہے ہو تم؟ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طرز زندگی چھوڑ کر ہاں جی ایسی ملتوں کی پیروکاری کرنا جو بالکل کسی کام کی نہیں ہے دنیا کے اندر. فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی مداہنت اختیار کرو جیسے وہ کیے ہوئے ہیں. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا. وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کفر اختیار کرو جیسے وہ کافر ہیں. اس سے کم تو وہ پسند ہی نہیں کرتے. تم ایسے ہی ان کی تہذیب کو اپنائے ہوئے ہو، ان کی زندگیوں کو اپنی زندگی بناتے ہو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھ کر اس پر عمل کرو، دنیا میں بھی خوشی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے. مسلمان بن کر تو دیکھے اللہ کی نصرتیں، اللہ کی مددیں کیسے آتی ہیں اس پر. جب یہ مسلمان بنے گا ہی نہیں تو پھر نصرت کدھر سے آئے گی؟ جا بجا قرآن کریم میں فرمایا کہ تمہاری ہی مدد کروں گا بشرطے کہ مسلمان بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، اپنے نبی کے سچے سچے پیروکار بن جاؤ، مدد تمہاری ہوگی. اسی طرح میرے بھائیوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں الذین یلونہ من الناس خیارکم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب وہ لوگ تھے جو معاشرے کے افراد میں سے بہترین شمار ہوتے تھے. آپ کا حلقہ احباب معاشرے کے شرفاء پر مشتمل تھا.
اچھے لوگوں پر مشتمل تھا۔ جو شریف النفس شریف الطبع لوگ ہوتے وہ آپ کی مجلس کی زینت بنا کرتے تھے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی تعلیم دی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فرمایا فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِفُ، دیکھو دوستی لگاتے ہوئے سوچ بچار کیا کرو کہ تم دوست کس کو بنا رہے، تمہارا دوست کون ہے، نیک ہے بد، اچھا ہے برا، دینی ہے یا تمہیں دین سے دور کر رہا ہے۔ اس لیے دوست بناتے ہوئے پرکھا کرو، دیکھا کرو یہ دوست مجھے چرس فیم کی طرف، دنیا داری کی طرف، زنا شراب کی طرف لے جا رہا ہے یا یہ مجھے نماز کی طرف لا رہا ہے، اللہ کی طرف لا رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف لا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بری مجلس سے تنہائی بہتر ہے، بری مجلس سے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ تم کہیں اکیلے بیٹھ جاؤ۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اچھی مجلس میں بیٹھنا تنہائی میں بیٹھنے سے بہتر ہے۔ فرمایا اس لیے وَأَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ أَعَمُّهُمْ نَصِيحَةً، اور آپ کے ہاں افضل وہ آدمی ہوتا تھا جس کی خیر خواہی سب کے لیے عام ہو۔ وَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَحْسَنُهُمْ مُوَاسَاةً وَمُوَارَاةً، اور آپ کے ہاں بلند مرتبہ اسے ملتا تھا جو انسانوں کی غمخواری اور امداد کے لحاظ سے سب سے اچھا ہوتا تھا، سب سے اچھا ہوتا تھا، اسے زیادہ مرتبہ اور مقام ملتا۔ تو میرے بھائیوں اصل ہے مخلوق کا لحاظ رکھنا، مخلوق کی جتنی عبادات ہیں، جتنی عبادات اللہ کے جو حقوق ہے، یہ ساری کی ساری عبادات اگر آپ بیٹھ کر سوچیں، اس پر نظر ڈالیں، غور و فکر کریں تو یہ ساری عبادات ریہرسل ہیں مخلوق کی خدمت کے لیے۔ جتنی عبادت، نماز لے لیں آپ، اب وقت نہیں ہوتا اس طرف جانے کا چونکہ بات جو مقصد ہے وہ بتانی ہوتی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ نماز کا آنا جانا، وضو کرنا، بیٹھنا، یہ سارا حج کرنا، زکوٰۃ، ساری جو عبادات ہیں اللہ کی، یہ ساری کی ساری عبادات دراصل ریہرسل ہوتی ہیں مخلوق کی خدمت کے لیے، مخلوق کا لحاظ رکھنے کے لیے، مخلوق کے حقوق پورے کرنے کے لیے۔ تو اصل مقصد ہی مخلوق کے حقوق کو پورا کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب ساری کائنات کے لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، دھوپ سوا نیزے پہ پسینے سے ڈوبے ہوئے لوگ ہوں گے، تب اللہ فرمائیں گے این المتحابون فی، میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کدھر ہیں؟ این المتعاذلون فی، میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے کہاں ہیں؟ میری خاطر ایک دوسرے کے لیے فکر مند ہونے والے کہاں ہیں؟ این المتزاورون فی، میری خاطر ایک دوسرے کو ملنے کے لیے جانے والے کہاں ہیں؟ تیمارداری کرنے کے لیے، خبرگیری کرنے کے لیے، ہاں جی، ایک دوسرے کے پاس جانے کے لیے کہ آج تو نماز میں نہیں نظر آیا، خیریت تھی؟ ہاں جی، اپنے دوست کو ملنے کے لیے آج کافی دنوں سے تو نظر نہیں آ رہا، کدھر تھا؟ خیر تھی، گھر میں خیریت تھی، عافیت تھی، یہ لوگ کدھر ہیں؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ آج میں انہیں اپنے عرش کے نیچے، اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا، جبکہ اس وقت اللہ کے عرش کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ یہ مخلوق کی خدمت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے کا سارا بیوہ کا مال ہڑپ کر کے، یتیموں کا مال کھا کر، لوگوں کے پلاٹ اور لوگوں کے زمینیں اور لوگوں کا مال ہڑپ کر کے، ہاں جی، عمرے کے لیے ویزا لگایا اور عمرے پہ چلا گیا، اللہ بس اب میں پاک ہو کے واپس آ گیا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ لوگوں کو ظلم کر کے، لوگوں پر زیادتی کر کے، لوگوں کا مال کھا کر، پھر بیٹھ کے مسجد میں سارا دن وظیفے پڑھتا رہا، اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے، ایسا نہیں ہے دین، یہ معافی نہیں ہے۔
اسی طرح میرے بھائیوں، اچھا دوست بنانا، اچھی مجلس کو اختیار کرنا، اچھے لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنا، اچھے لوگوں کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کھلانا پلانا، ہاں جی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ہے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جگری دوستیاں، دلی دوستیاں، ہاں جی، اے میرا جگر ہے، اے میرا دوست ہے، ہاں جی، کل قیامت کے دن فرمایا وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، مگر وہ دوستیاں جو اللہ کی رضا کے لیے ہوں گی، جو مسجد کی نسبت سے ہوں گی، جو اچھے لوگوں کے ساتھ ہوں گی، جو نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گی، علماء صلحاء کے ساتھ ہوں گی، فرمایا کہ وہ دشمنی میں نہیں بدلے گی، الا المتقین، وہ دوستیاں قائم اور دائم رہیں گی۔ اور ایک مقام پر ہے کہ دو دوست جو دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے دوست بنے، دین کی نسبت کے ساتھ، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، دوستی بن گئی نمازی آپس کے اندر، کسی عالم صالح بزرگ کے ساتھ تعلق بن گیا، دوستی بن گئی، تو قیامت کے دن ان میں سے جو نیک تھا، اچھا تھا، صالح تھا، وہ جنت میں چلا گیا، اور دوسرا خدا نہ خواستہ کمی کی وجہ سے وہ جنت میں نہ جا سکا، دوسری طرف چلا گیا، تو جنت کے اندر ظاہر ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو خواہش کرے گا، جو چاہے گا، اللہ وہ دے گا۔ وہاں تو من چاہی زندگی ہے، دنیا کے اندر من چاہی نہیں ہے، یہ رب چاہی ہے۔ جنت میں من چاہی ہے، اپنی مرضی سے جو مرضی کرو۔ تو اللہ کہیں گے بھئی کیا چاہیے؟ فرشتے آ کر پوچھیں گے اللہ کی طرف سے کوئی چیز کی ضرورت ہو کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میرا فلاں دوست دنیا میں ہوا کرتا تھا، بڑا محبت اور پیار کرتا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ پھر ان کو بتایا جائے گا کہ وہ تو دوسری طرف ہے۔ فرمایا کہ وہ میں ادھر جنت میں ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دنیا کے اندر میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا کھاتا کھلاتا، ہاں جی، رہا، وہ آج جنت کے بجائے دوسری طرف ہو، اس کو فوراً نکال کر جنت میں میرے پاس لایا جائے۔ تو اللہ اپنے فضل کے ساتھ حکم جاری فرمائیں گے کہ اس دوست کو بھی جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ یہ دوستیاں رکھو میرے بھائیوں، یہ دوستیاں، ایسا دوست نہیں جو رات کو شراب خانے میں لے جائے، جو رات کو ہاں جی وہ دوسری طرف لے جائے گھمانے پھرانے کے لیے، جو نماز سے دور لے جائے، جو اللہ اور اس کے رسول سے دور لے جائے، ایسا دوست نہ بناؤ۔ وہ دوست بناؤ کہ جب آپ نماز ایک بھی پڑھنے کے لیے نہ آئے تو پوچھے اگلی نماز میں کہ بھائی نماز میں نظر نہیں آئے، تم 2-4 دن سے نظر نہیں آ رہے، ہاں جی۔ محبت کرنے والے جاننے والے کبھی مجھے ملتے تو میں کہتا جی کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہا، بس جی بڑے مصروف ہوتے ہیں، بہت مصروف، رات کو 10 بج جاتے ہیں، دکان بند کرتے کام کرتے ہوئے لیٹ ہو جاتے ہیں، بس ادھر پڑھ لیتے ہیں، وہ ساری بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جی فجر میں کہاں ہوتے ہیں؟ بس جی بس کیا کریں جی، ہاں یہ ہے، فجر میں تو کوئی دفتر نہیں، بازار نہیں، مارکیٹ نہیں، فجر میں کدھر ہوتے ہیں؟ تو یہ آپ جب کہتے رہیں گے وہ ایک نہ ایک دن تو آ ہی جائیں گے نا، اور یہی مال ہے، یہی دولت ہے، یہی کامیابی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے بیٹے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سوال کرتے ہیں کہ سیدنا حسین پوچھتے ہیں کہ ابا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ حضور علیہ السلام کی نشست و برخاست کے بارے میں بتائیے، آپ کے معمولات کیا ہوتے تھے، نشست و برخاست آپ کی کیسے ہوتی تھی، اس کے بارے میں ذرا بتائیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجلس ولا یقوم الا ذکر اللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب جب اٹھتے بیٹھتے تو اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے
اللہ اللہ کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مجلس بڑی محروم ہے جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جاتا ہو، وہ محروم ترین مجلس ہے۔ تو اس لیے اللہ نے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان دینے والی دوائی وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، آگے ساری یہ ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ آگے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ کچھ لوگوں کے لیے بڑی خاص بات ہے، یہ نہ سمجھے ان کے لیے، میں تو ترتیب سے بتا رہا ہوں۔ بعد ایسا ہوتا ہے میں کوئی مسئلہ بتاتا ہوں نا، اب ہمارے بڑی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ایک نمازی دوسرے کے کان میں کہتا ہے بھائی سنو کہہ رہی ہے، حالانکہ ایسا ہی بات نہیں ہوتی اکبر صاحب، ایسی بات نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تو ایک ترتیب سے بات آ جاتی ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ مجھ سے جو کوتاہی ہو رہی ہے وہ اگر کہیں آ جائے گی تو پھر میں سمجھوں گا ویکھیا ساڑھے واسطے ایک کیتا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے میں جس جگہ کھڑا ہوں میری ذمہ داری ہے، میرے ذمہ ہے، فرائض منصبی میں سے ہے میرے کہ میں آپ کو بتاؤں۔ جو خوش ہوں گے انہیں بھی اللہ اجر دے گا، جو ناراض ہوں گے انہیں بھی مجھ سمیت اللہ ہدایت پر لے آئے گا انشاءاللہ، لیکن بتانا میں نے ضرور ہے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ یہ دیکھیں فرمایا وَلَا يُؤْتِنُ الْأَمَاكِنَ وَيَنْهَا عَنْ إِيطَانِهَا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی جگہ کو اپنے لیے خاص نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے سے منع فرماتے تھے۔ کوئی مسجد میں جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے خاص نہیں کرتے تھے، دوسروں کو بھی منع فرماتے تھے۔ وَإِذَا جَلَسَ إِلَىٰ قَوْمٍ جَلَسَ حَتَّى يَنْتَهِيَ بِهِ الْمَجْلِسِ وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ، اور لوگوں کے ساتھ اگر بیٹھتے تو جہاں جگہ دیکھتے وہی تشریف فرما ہو جاتے، اور دوسروں کو بھی ایسی بات کا حکم فرماتے تھے کہ دیکھو جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جاؤ، جہاں مسجد میں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جاؤ۔ کوئی چودھری، کوئی ملک، کوئی سردار، کوئی مسجد کا متولی، مسجد کی کمیٹی کا چیئرمین، کسی کے لیے مسجد کے اندر کوئی خاص جگہ رکھنا یہ خلاف شریعت ہے۔ مسجد ہے اللہ کے بندو، ہم تو اپنے گھر میں اپنی مرضی سے نہیں بیٹھ سکتے، مسجد میں آ کر بدماشی، مسجد میں آ کر کوئی ہو اس کے لیے مسجد کے اندر خاص جگہ نہیں ہے، جہاں جگہ ملتی ہے آرام سے آ کر بیٹھ جائیں، سکون سے آ کر۔ ہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ پہلے سے کوئی آدمی آ کر بیٹھا ہوا تھا، وہ اگر اٹھ کر وضو کرنے یا ویسے چہل قدمی کرنے تھک گیا ہے، اٹھا ہے، تو اس کی جگہ دوسرا نہیں بیٹھ سکتا۔ کوئی پہلے سے آ کے بیٹھا ہے، کسی کام کے لیے اٹھا ہے، وضو کے لیے یا موبائل سننے کے لیے یا چہل قدمی کے لیے تھک گیا ہے، اسی جگہ پہ کوئی آدمی آ کر نہیں بیٹھ سکتا، وہ اسی کی جگہ ہے۔ ہاں مسجد میں آنے والا وہ اس کو جہاں جگہ ملے گی وہیں بیٹھ جائے گا، کوئی جگہ اس کے لیے خاص نہیں ہے۔ اب تو الحمدللہ بہت کم ہے، پہلے بتا بتا کر الحمدللہ مجھ سمیت سمجھ آ گئی ہے، ورنہ بڑی مشکل پیدا، جب میں نیا نیا آیا بڑی مشکل پیدا ہوتی تھی۔ آپ یقین کریں رومال 2 گھنٹے پہلے لا کے بعد رات رکھ دیتے تھے کہ اتنے کوئی بیٹھ نہیں سکتا، 2 گھنٹے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یقین کریں اتنی ضد ہوتی تھی آپس میں کہ ایک آدمی رات کو اگر 3 بجے آتا تھا نا تو اگلے دن دوسرا آدمی 2:45 بجے آتا تھا، پھر وہ پہلے والا 2:30 بجے آتا تھا، بیچارے مؤذن کو اٹھا دیا، مچ کھولی۔ یہ بات نہیں ہے۔ مسجد میں کیا چدراہٹ ہے، مسجد میں کیا ملک ہے،
مسجد کے اندر تو عاجز ہیں، اللہ سے مانگنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ ساتھ والوں کو تنگ کرنے کے لیے۔ اور بعض دفعہ صف کے اندر اتنی جگہ ہوتی ہے، بالکل اتنی جگہ، موٹا سا آدمی پہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب وہ جب کھڑا ہو گیا، اب ادھر دیکھ رہا، اب ادھر، میں ادھر کھڑا ہو کے یقین جانے اندر سے جل رہا ہوتا ہوں، خدا کے بندے یہ ساری جو رکعت ہے یہ کیسے پوری کرے گا؟ بتائیں آپ کا، اتنی سی جگہ ہوتی ہے۔ کمزور آدمی تو آ جاتا ہے، کمزور آدمی آ جاتا ہے، جیسے ہمارے ماشاءاللہ چودھری اکبر صاحب ہے، اس طرح کا آدمی وہ آ جاتے ہیں بالکل آرام سے، لیکن ایک موٹا آدمی کیسے آئے گا؟ کئی دفعہ ہوتا ہے، اتنی سی جگہ ہوتی ہے، یا کوئی آدمی اٹھ کے قرآن پاک رکھنے گیا، پیچھے سے آدمی اگر آگے کھڑا ہو گیا، وہ بیچارہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں، پھر اس نے نہیں دیکھنا کہ جگہ نہیں ہے، گھسے رہنا ہے۔ اب وہ پھر دائیں دیکھے گا کوئی ادھر سے ادھر، ادھر، بھائی اللہ کے بندے تو ہی پیچھے آ جا جو غلط آیا ہے۔ یہ رویے نہیں ہیں۔ یسروا ولا تعسروا، اپنے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، مشکلات نہیں۔ علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ، بات خیر بہت تھی، لیکن وہ جب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے بھیجا بھارت کے اندر، انڈیا کے اندر، جس جگہ پہ جا کر وہاں اپنے کام کرنا ہے، تو اس وقت پیدل لوگ جایا کرتے تھے، تو وہ یہاں سے چلے گئے جمعرات، یہاں سے پیدل چلتے چلتے جمعرات کی شام ایک مسجد میں ہوئی، تو انہوں نے سوچا یار نماز یہیں پڑھوں گا۔ چشتیہ صابریہ کے جو بڑے ولی ہیں، جو بانی ہیں، مسجد میں جا کر رات وہیں رہے، صبح اٹھے، اپنے کپڑے شپڑے جو سوٹ تھا وہ کسی طرح سے دوش ہو کے پہنا، نہائے دھوئے وہاں، تو امام کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ ظاہر ہے جمعرات کے وہاں تھے، رات بھی وہیں رہے، تو 12، پونے 12، 12:30 بجے ایک آدمی آیا، جی ملک صاحب کی جگہ تسی اتنے بیٹھے ہو، ادھر ہو۔ وہ بیچارے ادھر ہو گئے، ملک صاحب کی جگہ چھاڑ دیتی۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا آدمی آیا، چودھری صاحب کی جگہ تسی بیٹھ گئے ہو، چلو ادھر ہو۔ وہ بیچارہ پیچھے چلے گئے، وہ بڑے مجذوب تھے، ان کے آپ بڑے مجذوب۔ اسی طرح کرتے کرتے بات لمبی ہو جائے گی، کرتے 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 وہ مسجد کی حال سے باہر نکل کے باہر سیر میں چلے گئے۔ ہر آدمی آیا تو ہاں جی ماہر صاحب کی جگہ ہے، ملک صاحب کی جگہ ہے، چودھری صاحب کی جگہ ہے، فلاں کی جگہ ہے، فلاں کی جگہ ہے۔ وہ کرتے 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 مسجد سے باہر چلے گئے۔ جب امام آیا، بیٹھ کے بیچارے بزرگ آدمی تھے، امام نے نماز شروع کی جمعہ کی، تو پہلی رکعت کے جب سجدے میں گئے، باہر جب چلے گئے، تو اس وقت مسجدیں بھی یہ چھپڑ ان چیزوں کی ہوا کرتی تھی، پکی بہت کم ہوتی تھی، تو سجدے میں جا کر سجدے سے اٹھ کر صرف یوں کیا، پوری مسجد دھڑام سے نیچے زمین کے اوپر گر گئی۔ یہ نہیں کرنا، مسجد میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا ہے، عجز و انکساری کے ساتھ، عاجز بندہ بن کر، اے اللہ تیری رضا کے لیے آیا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے، کسی کو تنگ نہیں کرنا۔ یہ موضوع ابھی جاری ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔